بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں رانا محمد نذیر، رانا نذیر آن لائن نیوز کے ساتھ۔ آج میں جس موضوع پہ بات کروں گا یہ تمام ان دوستوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، ماؤں کے لیے جو سفر کرتے ہیں دور دراز علاقوں کا یا نزدیکی علاقوں کا۔ یہ ان کے لیے پیغام ہے، خاص کر کے ان لوگوں کے لیے جو व्यापारी حضرات ہیں، جو جن کے پاس گاڑی موٹر نہیں ہے اور وہ لوکل ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں اور مختلف علاقہ جات میں وہ جاتے ہیں، جس طرح کے خریداری کے لیے فیصل آباد، لاہور، راولپنڈی، گوجرانوالہ، شیخو پورہ اور دیگر علاقوں میں جو لوگ خرید و فروخت کے لیے جاتے ہیں، اور دوران سفر ان کے ساتھ کیا کیا حادثات پیش آتے ہیں، ان کے لیے یہ آگاہی ہے۔ اور یہ میرا میسج جو بھی سنے وہ آگے اس کو اس لیے صدقہ جاریہ سمجھ کے پہنچائے کہ دوسرے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت ہو سکے اور ان کو آگاہی ہو سکے کہ دوران سفر آپ لوگ، چاہے کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی خواتین ہو، کوئی بھی مرد ہو، کسی سے کسی قسم کی کوئی چیز لے کر کھانی نہیں، کیونکہ اس طرح کے واقعہ یہ فیصل آباد سے گجرات تک کا جو روڈ ہے، اس میں گوجرانوالہ، شیخو پورہ، لاہور اور دیگر سیالکوٹ کے علاقے ہیں۔ یہ جب بھی کوئی مسافر جی ٹی ایس اڈوں کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، جنرل بس اسٹینڈوں کے اوپر، یا کسی جگہ پر گاڑی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ بہت سے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ وہ آپ کے پاس حاجی نمازی لوگ بھی کھڑے ہوں گے جنہوں نے سنتے رسول رکھی ہوگی، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوگی اور ذکر بھی کر رہے ہوں گے۔ حقیقت میں وہ بہت بڑے نوسر باز ہوتے ہیں اور آپ کو کوئی نہ کوئی چیز کھلا کر آپ کو وہ لوٹتے ہیں۔ اسی طرح کا ہمارے ساتھ ایک واقعہ ہوا۔ ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں محمد ظفر اقبال صدیقی صاحب، جو کہ گزشتہ روز گوجرانوالہ کا سفر کیا انہوں نے، اور وہ گوجرانوالہ اڈے پر ہی موجود تھے، اور ان کے ساتھ ایک بہت بڑا اس طرح کا واقعہ پیش آیا کہ ان کے پاس ایک بڑا حاجی نمازی شخص کھڑا ہو گیا گوجرانوالہ اڈا کے اوپر، جس نے ٹوپی پہن رکھی تھی، ہاتھ میں تسبیح بھی تھی اور خود کو فوجی بھی کہتا تھا، اور وہ بہت بڑا نوسر باز اور لٹیرا تھا۔ اس نے ظفر صاحب کو جوس کی بوتل پلائی، اور اب ان کا اگلا ٹارگٹ یہ تھا کہ جیسے ہی یہ بے ہوش ہوں اور ان کو لوٹا جائے۔ اور جب ظفر صاحب کے ساتھ یہ سارا معاملہ پیش آیا، انہوں نے جوس پیا بھی، اور لیکن ہوش و حواس میں وہاں سے وہ بھاگنے میں کامیاب ہوئے اور کسی بھی طرح ہاسپٹل پہنچ گئے۔ اپنے عزیز و کاروں کو انہوں نے فون کیا اور تاکہ ان کی جان بچ سکے، اور جب ہسپتال گوجرانوالہ میں گئے تو وہاں سے پہلے ہی 13 سے 14 مریض اسی واقعہ کے وہاں پہ داخل تھے، اور انہوں نے بتایا کہ اس کیس کے پہلے ہی 13 مریض داخل ہیں کہ جو 3 4 روز سے بے ہوش ہیں۔ اس تمام معاملے پر کیا بات ہوئی، ظفر صاحب کے ساتھ کیا وقوع پیش آیا، ہم انہی کی زبانی جانیں گے۔ السلام علیکم جی ظفر صاحب، آپ نے سفر کیا اور کہاں سے کہاں تک کا کیا، اور آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، ذرا تفصیل سے بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں فیصل آباد سے واپس آ رہا تھا، میرے پاس کئی ڈبہ تھا، لڑکا سیالکوٹ کا تھا۔ میں نے اس کو بولا تم سیالکوٹ واپس چلے جاؤ، میں یہاں سے گجرات چلا جاتا ہوں، گجرانوالے سٹینڈ پر سے۔ میں گجرانوالے سٹینڈ پہ اترا اور ادھر کافی رش تھا، چنچی وغیرہ لگے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو بولا میں نے گجرات جانا ہے۔ وہ کہتا ہے 200 روپے لیں گے، آپ کو گجرات دے جائیں گے۔ لیکن وہاں ایک 900 بعد آدمی تھا، مجھے تو وہ شکل سے وہ کہتا ہے میں نے حج بھی کیا ہوا ہے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، آپ بھی ہمارے بھائی ہیں، آپ صدیقی بھائی ہیں، یہ ہے وہ ہے، آپ ایک گاڑی کوٹ ادھر سے آ رہی ہے لاہور سے، وہ ادھر پہنچنے والی ہے، جیسے ہی پہنچے گی ہم دونوں کٹھے بیٹھ کے، میں اصغر فوجی ہوں، فوج میں ہوتا ہوں، تو میں ادھر فوج میں رہتا ہوں جلال پور جٹا میں، لہذا ہم کٹھے چلے جائیں گے یہاں سے، آپ پریشان نہ ہو، آپ کو سیٹ بھی رکھا دیتا ہوں۔ میں نے اس کی داڑھی مبارک دیکھ کے سارا کچھ دیکھ کے اس پہ یقین کیا، اور میں اس کے کہنے پر کھڑا ہو گیا۔ وہ کہتا ہے میں لوڈ کرا کے موبائل پہ آتا ہوں۔ لوڈ کرانے گیا، ایک چھوٹی بوتل ساتھ لے آیا، ساتھ 2 چھوٹے گلاس لے آیا۔ میں نے اس کو بولا میں نے بوتل ہی پینی، میں جوس میں نے نہیں پینا، مجھے نہیں گنجائش ہے۔
وہ کہتا ہے یہ دیکھ لیں گلاس خالی ہے، اس میں کوئی چیز بھی نہیں ہے، آپ ہمارے بھائی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ہم بھی نمازی ہیں، آپ بھی نمازی ہیں۔ اس نے 2 گلاسوں میں ڈالا ہے جوس، اور پہلے میں کھڑا رہا ہوں دیکھتا ہوں کیا کرتا ہے۔ پہلے اس کو میں نے خود اس نے پیا، پہلے بعد میں نے پیا۔ 5-7 منٹ گزرنے کے بعد مجھے کہتا ہے گاڑی والے کا فون آیا، وہ کہتا ہے تھوڑا سا آگے گجرانوالے ریلوے اسٹیشن کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، وہاں سے آپ کو اٹھا لیتے ہیں۔ رات کا 9 کا ٹائم تھا، وہاں ویرانہ تھا، دکانیں بند تھی، اندھیرا تھا، وہ ادھر مجھے لے گیا ساتھ۔ پہلے اس نے جب مجھے اثر کرنا شروع کیا جوس نے، میں نے اس کو بولا یار مجھے چکر آ رہے ہیں، وہ کہتا کوئی بات نہیں، آپ ادھر بیٹھ جائیے، ابھی گاڑی آنے والی ہے۔ پھر اس نے مجھے چیک کرنا شروع کیا، شلواریں جیبیں وغیرہ ساری چیک کی، موبائل میرے لے لیے، میرے پاس پیسے نہیں تھے 200 روپے کے علاوہ۔ وہ اس نے سمجھا تھا یہ ویپاری ہے، اس کے پاس شاپر بیگ ہے، یہ ویپاری ہے، اس کے پاس پیسہ کافی ہوگا۔ وہ مجھے سارا اس نے میرے سب کچھ چیک وغیرہ کیا، اس سے کچھ پھر وہ میرے موبائل لے لیے۔ میں نے اس سے زبردستی موبائل لیا، میں کہا میرے موبائل واپس کرو، میں نے کال کرنی ہے کہیں۔ پھر میں موبائل لے کے ادھر سے میں نے بولا میں نے پیشاب کرنا ہے، کہتے ادھر جھاڑیوں میں کر لو، میں کہا میں نے جھاڑیوں میں نہیں کرنا۔ وہ پھر میں موبائل لے کے وہاں سے ہمت کر کے پیچھے نہیں دیکھا، میں وہاں سے بھاگ نکلا ہوں۔ تقریباً کچھ فاصلے پر جا کے ایک جگہ میں گر گیا ہوں ریڑھی والے کے پاس۔ وہ بندہ مزدور تھا پاؤں سے، پاؤں سے، اس نے مجھے بولا، میں نے بولا مجھے یار ہسپتال پہنچاؤ۔ پھر وہ 2 لڑکے آئے ہیں موٹر سائیکل، وہ مجھے کلینک لے گئے ہیں۔ ادھر میں نے ڈاکٹر صاحب کو ساری بات بتائی ہے، انہوں نے مجھے گولی دی ہے۔ پھر میں ان لڑکوں کو بولا مجھے لاری اڈے پہ چھوڑو۔ پھر میں لاری اڈے پہ آیا ہوں، وہ بس والا کہتا ہے تم نے نشہ نہیں میں نے کیا، اور مجھے کسی نے کچھ پلا دیا ہے۔ اور میں اس کے بعد مجھے نہیں پتا میں کہاں ہوں۔ میں نے اپنے بھائی کو کال کیا، میری حالت خراب ہے، کسی طریقے سے گجرانوالے لاری اڈے پہنچو۔ وہ پھر ریڈیو والوں نے فون کیے 1122 والوں کو، کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ مجھے دوسرے دن شام کو ہوش آئی ہے۔ میں تو انتظامیہ سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، لاری اڈے، ریلوے اسٹیشن جتنے سب نوسرباز ہوتے ہیں، ادھر کلا بندہ نوسرباز نہیں ہوتا، اس کے ساتھ 8-9 بندے نوسرباز ہوتے ہیں۔ ادھر ہاسپٹل میں 12-13 آدمی اسی کشمکش میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی 3 دن سے بھی ہوش پڑا ہوا، کوئی 2 دن سے بھی ہوش پڑا ہوا۔ میں رات ساری ادھر ہوش پڑا رہا، الٹیاں کی ہیں، میرا حالت خراب ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے بولا تھا ابھی یہ 72 گھنٹے لگیں گے اس بندے کو ہوش میں آتے ہوئے۔ پھر گھر والے نے بولا کہ آپ واپس آ جائیں، ہم ادھر گجرات عزیز پٹی میں آپ کو داخل کرا دیتے ہیں۔ پھر ان سے باقاعدہ ڈسچارج کر کے عزیز پٹی کے لیے گاڑی میں ڈال کے مجھے لے کے آئے۔ مجھے بدھ کی رات کا بے ہوش ہوا تھا 9 بجے سے 10 بجے کے دوران، اور دوسرے جمعے رات شام کو، جمعے کی صبح کو مجھے ہوش آیا ہے۔ یہ واقعہ اس لیے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جتنے نوسرباز ہیں لاری اڈوں پہ، یہ سب انتظامیہ، میں نے جو دیکھا ہے نا، میں یہ کہتا ہوں کہ انتظامیہ سب ملی ہوتی ہے۔ ان انتظامیہ کو پتہ ہوتا ہے کون چور ہے کون ڈاکو ہے۔ یہ داڑیاں رکھ کے چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ یہ کلا بندہ نہیں، جو میں نے تجربہ کیا ہے نا، میں تقریباً 35 سال سے وپاری ہوں، لاہور فیصل آباد جاتا رہتا ہوں، ملتان جاتا رہتا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی، میری 53 سال عمر ہو گئی ہے، میری زندگی میں کبھی کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ لیکن یہ اتنی بے حس انتظامیہ ہے، ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کون سا نوسرباز ہے۔ یہ بندہ مولوی کلا نہیں کھڑا ہوا تھا، اس کے ساتھ 7-8 بندے ضرور ہو گئے جو یہ ماجرا کرتے ہیں کہ اگر کوئی پکڑا جائے اس کو چھڑانے کے مارتے بھی ہیں، بھگا دیتے ہیں۔ یہ سب ملی بھگت ہے۔ میں ایسی انتظامیہ سے بالکل خوش نہیں ہوں۔ یہ لوگ سب چکر باز ہوتے ہیں، اڈوں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ میرے 7 بچے ہیں، میرے ساتھ میری جان چلی جاتی، اس کا ذمہ دار کون ہونا تھا؟ انتظامیہ نہیں تھی۔ ان کو لوگوں کو چاہیے تھا کم از کم اڈوں پہ دیکھیں کون نوسرباز اور کون چور ڈکیت کھڑا ہوتا ہے۔ ہر اڈے پر، ہر لاری اڈے پر، ہر اسٹیشن پر سب کچھ یہی ہوتا ہے۔ اچھا جی، السلام علیکم۔